لکی مروت کے تھانے ڈاڈیوالا کی حدود میں پولیس اور سی ٹی ڈی بندوں کی مشترکہ آپریشن میں 6 دہشت گرد ہلاک، دستی بم، اسلحہ اور دیگر ایمونیشن برآمد۔ آپریشن دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ 4 دہشت گردوں کی شناخت ضیاء اللہ عرف کوچی، صفت اللہ عرف ڈرون، محب اللہ اور کلیم اللہ عرف فقیر کے ناموں سے ہوئی۔ 2 کی شناخت کا عمل جاری۔ ہلاک دہشت گرد پولیس اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھے۔ سانحہ بارکھان میں نیا موڑ آ گیا۔ لیویز فورس اور پولیس کا بلوچستان کے مشرقی اضلاع میں مشترکہ آپریشن۔ لیویز ذرائع کے مطابق آپریشن میں خان محمد مری کی اہلیہ، بیٹی اور 4 بیٹوں سمیت تمام 6 اہل خانوں کو بازیاب کرا لیا گیا۔ اہلیہ گراں ناز، بیٹی اور بیٹے دکی بارکھان سرحدی علاقے سے، ایک بیٹا دکی کے علاقے نانا صاحب سے اور 2 بیٹے ڈیرہ بگٹی بارکھان سرحدی علاقے سے بازیاب کرائے گئے۔ سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ خان محمد مری کے اہل خانہ سرکاری حفاظتی تحویل میں انہیں میڈیا کے سامنے لا کر تحقیقات بتائی جائیں گی۔ بارکھان میں کنویں سے خان محمد مری کے 2 بیٹوں اور نامعلوم خاتون کی لاش ملی تھی۔ بارکھان کے کنویں سے ملنے والی خاتون کی لاش گراں ناز کی نہیں، نوجوان لڑکی کی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں سنسنی خیز انکشافات۔ لڑکی کو زیادتی کے بعد قتل کر کے تیزاب پھینک کر چہرہ مسخ کر دیا گیا۔ سردار عبدالرحمان کھیتران کوئٹہ سے زیر حراست، خاتون سمیت 3 افراد کے قتل کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج۔ پنجاب اور کے پی کے اسمبلی کے انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ کا اہم اقدام۔ چیف جسٹس نے الیکشن نہ کرانے پر اسکول نوٹس لے لیا۔ 9 رکنی بینچ تشکیل۔ سماعت آج دوپہر 2 بجے ہوگی۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ 1 ماہ سے زائد وقت گزرنے کے باوجود تاحال انتخابات کی تاریخ نہیں دی گئی۔ آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن لازمی کرائے جائیں۔ عدالت سماعت میں 3 سوالات کا جائزہ لے گی۔ اسمبلی تحلیل ہونے پر الیکشن کی تاریخ دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ پہلا سوال۔ انتخابات کی تاریخ دینے کا آئینی اختیار کب کیسے استعمال کرنا ہے؟ دوسرا سوال۔ وفاق اور صوبوں کے عام انتخابات سے متعلق ذمہ داری کیا ہے؟ تیسرا سوال۔ الیکشن کمیشن صدر کی دی گئی تاریخ پر انتخابات کرائے گا یا نہیں؟ انتخابی ادارے کی اسلام آباد میں اہم بیٹھک۔ صدر مملکت کے خط پر آئینی ماہرین سے مشاورت مکمل۔ صدر کو صوبوں کے انتخابات کی تاریخ دینے کا کوئی حق نہیں۔ اٹارنی جنرل نے بھی اپنی رائے دے دی۔ صدر نے صوبائی اسمبلیوں کی تاریخ کے لیے 9 اپریل کی تاریخ دی تھی۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور پنجاب کے بالائی علاقوں میں رات گئے شدید زلزلہ۔ شدت ریکٹر اسکیل پر 6.5 ریکارڈ کی گئی۔ مرکز چین تاجکستان کا سرحدی علاقہ اور گہرائی 30 کلومیٹر تھی۔ زلزلے سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور گھروں سے باہر نکل آئے۔ چین اور تاجکستان کے سرحدی علاقے بھی 6.8 شدت کے زلزلے سے لرز اٹھے۔ فوری طور پر زلزلے سے کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ کراچی کے علاقے کورنگی ناصر کالونی میں پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو ہلاک، اسلحہ برآمد۔ ماڑی پور گریکس میں ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق۔ کورنگی گودام چورنگی کازوے روڈ، لیاقت آباد ڈاکخانہ اور بلدیہ نمبر 4 میں بھی ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ کے واقعات میں 2 خواتین سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ جناح اسپتال ایمرجنسی کے باہر جھگڑے کے دوران ایڈی ایمبولینس کے ڈرائیور نے خنجر کے وار سے 3 افراد کو زخمی کر دیا۔ رینجرز نے ملزم کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا۔ سر سید پولیس نے 3 موٹر سائیکل لفٹروں کو دھر لیا۔ مسروقہ موٹر سائیکلیں برآمد۔ اس حکومت کے
تمام وفاقی وزراء معاونین خصوصی نے تنخواہیں اور مراد نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمام وزراء گیس، بجلی، پانی اور ٹیلی فون کے بل ذاتی جیب سے ادا کریں گے، اکانومی کلاس میں سفر کریں گے، بیرون ملک دوروں کے دوران 5 اسٹار ہوٹل میں قیام نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم کا حکومتی امور سے متعلق 200 ارب کی کفایت شعاری اور بچت منصوبے کا اعلان، کہا وزراء 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہ سکیں گے، نہ لگژری گاڑیاں ملیں گی، کابینہ ارکان تنخواہ نہیں لیں گے اور یوٹیلیٹی بلز بھی خود دیں گے، سیکیورٹی گاڑیاں بھی واپس ہوں گی، اخراجات میں 15% کٹوتی کی جائے گی، لگژری گاڑیوں کی خریداری پر پابندی، میٹنگز میں صرف چائے بسکٹ اور سرکاری تقریب میں 1 ڈش چلے گی۔ وزیر اعظم کا 8 بجے شاپنگ مال بند نہ ہونے پر بجلی کاٹنے کا اعلان۔ معاملات اگلے چند روز میں طے ہو جائیں گے۔ مزید مہنگائی ہوگی، سبسڈیز بعض ہماری ہیں، ان کو IMF نے کم کروایا، ان کہا کہ غریب طبقہ اس کو دیں۔ وزیر اعظم نے IMF معاہدے کے بعد ملک میں مہنگائی مزید بڑھنے کا اشارہ دے دیا۔ شہباز شریف نے نیوز کانفرنس میں کہا IMF کی شرائط پوری کر دیں، امید ہے تمام امور اگلے چند روز میں طے پا جائیں گے، غریب طبقے کے لیے سبسڈی برقرار رکھی جائے گی۔ وزیر اعظم کا توشہ خانہ کا تمام ریکارڈ پبلک کرنے کا اعلان، 80,000 روپے سے اوپر کی تحائف لینے پر پابندی ہوگی، توشہ خانے کی تحائف کی مالیت کا اندازہ تھرڈ پارٹی کرے گی۔ وزیر اعظم کی عمران خان پر بھی تنقید، بولے کرپشن کے پیسے واپس لانے کے دعوے دار نے برادر ملک کی گھڑی کا تحفہ بیچ کر قوم کی توہین کی، ہمارے خلاف جانبدارانہ فیصلے دینے والے ججز کو کیسز سے علیحدہ کیا جائے، وزیر اعظم کا مطالبہ۔ 10 مہینے میں جو اس پاکستان کے ساتھ ہوا ہے، دشمن بھی پاکستان سے یہ نہ کر، ہمارے دور سے 3 گنا زیادہ مہنگائی ہے۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ IMF سے ہم نے اگریمنٹ کر لی ہے، ابھی مزید اور مہنگائی کے لیے تیار۔ شہباز شریف کہہ رہے ہیں IMF سے معاہدے کے بعد قوم مزید مہنگائی کے لیے تیار ہو جائے، قوم مہنگائی کے لیے نہیں اب سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہے، بیوقوف نہیں بنے گی۔ عمران خان کا وزیر اعظم کی نیوز کانفرنس پر رد عمل، کہا آج میری حکومت کے دور سے 3 گنا زیادہ مہنگائی ہے، 10 ماہ میں PDM حکومت نے پاکستان سے جو کیا وہ دشمن بھی نہیں کرتا، قوم کے خوف کا بت توڑنے کے لیے جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا، آئین کے تحفظ کے لیے قوم اٹھ کھڑی ہو۔ PTI کی جیل بھرو تحریک کا آغاز، لاہور میں شاہ محمود قریشی، اعظم خان سوارتی، عمر سرفراز چیمہ، زبیر نیازی نے گرفتاریاں دے دی، قیدیوں کو لے جانے والی وین کی چھت پر کارکن بھی سوار ہو گئے، گرفتار رہنما کوٹ لکھپت جیل منتقل، صوبے میں امن و امان کے قیام کے لیے دفعہ 144 نافذ ہے، خلاف ورزی پر گرفتاریاں کی، ترجمان پنجاب حکومت کا موقف، ٹوٹل 81 لوگوں نے گرفتاریاں دیں، پولیس نے گنتی کے بعد رپورٹ پنجاب حکومت کو بھجوا دی۔ لاہور میں 700 کارکنوں نے گرفتاریاں دیں، گرفتاریوں کا سلسلہ آئین کی بحالی اور انتخابات کے انعقاد تک جاری رہے گا، فواد چودھری کا اعلان، اسد قیصر بولے آج پشاور میں گرفتاریاں دیں گے، شیخ رشید نے کہا عمران خان کی غور پر لاہور باہر نکل آیا، کل پنڈی بھرپور گرفتاریاں دے گا۔ اپنے فتنے کو، اپنے فساد کو پھیلانے کے لیے جو بھی اس نے ہتھ کنڈا اپنانے کی کوشش کی ہے، اسے عوام نے بہت بری طرح سے جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے۔ عمران خان ایک فتنہ ہے جو فساد پھیلا رہا ہے، عوام نے ان کی جیل بھرو تحریک کو بری طرح مسترد کیا، عمران خان نے آج تک دعوے کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس، کہا عمران خان ہمیں دشمن سمجھتے ہیں تو ہم بھی انہیں دشمن سمجھتے ہیں، حکومت نے 500 افراد کی گرفتاری کا بندوبست کیا، 3 گاڑیوں میں صرف 80 کے قریب افراد بیٹھے۔
وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک کو جیل بچو تحریک قرار دے دیا. کہا عمران خان ضمانت پارک سے باہر نکلے اور اپنے جرائم میں گرفتاری دیں. عطا تارڑ کا پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک سوشل میڈیا پر چلنے کا طنز. طلال چودھری بولے عمران خود بنکر میں، بچے لندن میں اور لوگوں سے کہتے ہیں جیل بھرو. کیا عمران خان نے خود گرفتاری پیش کر دی؟ ڈرپوک خود تو ضمانتوں کے لیے درخواستیں دائر کر رہا ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک پر رد عمل. کہا سندھ میں ان کی مہمان نوازی کے انتظامات مکمل کر لیے، جیل کم پڑ گئے تو رانی کوٹ میں خصوصی جیل بنائیں گے. مرتضی وہاب بولے عمران خان سے نجات کا وقت آ گیا. عمران خان 28 فروری کو بینکنگ کورٹ کے سامنے حاضر ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دے دیا. عمران خان کی ضمانت پر فیصلہ سنانے سے روکنے کے حکم میں بھی 28 فروری تک توسیع کر دی. چیئرمین پی ٹی آئی آئندہ سماعت پر پیش نہ ہوئے تو قانون اپنا رستہ خود بنائے گا. جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس. حکومت اگر چاہے تو دنیا بھر کے سائفر پبلک کر سکتی ہے، مگر کوئی دوسرا ایسا کرے تو سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوگی. سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بیرونی سازش کیس میں ریمارکس. کہا عدالت سنی سنائی باتوں کی تحقیقات کا حکم کیوں دے؟ سائفر کی تحقیقات کے لیے دائر اپیلوں پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف درخواست خارج کر دی. پاکستان اور افغانستان کا کالعدم ٹی ٹی پی اور داعش کے خلاف مشترکہ کارروائی کا فیصلہ. وزیر دفاع خواجہ آصف کی قیادت میں پاکستان کے اعلیٰ سطح کا وفد دورہ افغانستان. نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی سمیت سینئر افغان قیادت سے ملاقات. خطے میں دہشت گردی کے بڑھتے خطرات پر غور. منی بجٹ کے بعد مہنگائی کا طوفان، قیمتیں چھونے لگیں آسمان. دال ماش 20 روپے مہنگی، 420 روپے کلو ہو گئی. کراچی میں مرغی کا گوشت 710 روپے کلو میں فروخت. آٹا، چاول، چینی، سبزیاں اور پھل بھی مہنگے. شہری پریشان.